الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو میدان مزدلفہ کے متعلق ہے۔ میدان مزدلفہ مقام عرفات اور مینا کے درمیان ہے۔ اسے مزدلفہ کہنے کی کئی وجوہات ہیں کہ یہاں نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور مزدلفہ کا لغوی معنی ہے قربت یا قریب ہونا، اور اس رات چونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی اس مقام کو مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی باقی وجوہات یہ بھی ہے کہ حاجی یہاں رات کے اندھیرے میں پہنچتے ہیں، یا اس کے لیے یہاں سے حاجی بیک وقت کوچ کرتے ہیں، یا اس مناسبت سے کہ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اس مقام پر ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ مزدلفہ کی حد وادی محشر سے لے کر ماں زمین، جو دو پہاڑ آمنے سامنے ہیں، تک ہے۔ اس کا طول 4 کلومیٹر ہے اور رقبہ 12.25 مربع کلومیٹر ہے۔ مزدلفہ کی حد واضح کرنے کے لیے جامنی رنگ کے بڑے بڑے بورڈ لگائے گئے ہیں۔ مزدلفہ مشعار ہے اور حدود حرم کا حصہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر غروب آفتاب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام موجودہ مسجد مشعر الحرام کے قبلہ کی سمت تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہاں قیام کیا مگر سارا مزدلفہ قیام گاہ ہے۔ اسی طرح تمام حجاج کرام وقوف عرفہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غروب آفتاب کے وقت عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں پہنچ کر تمام حجاج کرام کو ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ نماز مغرب اور عشاء وقت عشاء میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ مزدلفہ میں کوئی خیمے نہیں لگائے جاتے اور حجاج کرام کو جہاں جگہ ملتی ہے کھلے آسمان تلے رات کو قیام کرتے ہیں۔ مزدلفہ میں وقوف بعض علماء کرام کے نزدیک لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت موقدہ ہے مگر اس کا وقوف واجب ہے۔ حجاج کرام ساری رات لبیک اور ذکر و درود میں گزارتے ہیں۔ حج کے دنوں میں کنکر سے بھرے ہوئے ٹرک لا کر میدان مزدلفہ میں ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ حجاج کرام کو کنکریاں تلاش کرنے میں پریشانی نہ ہو، اور رات ہی میں میدان مزدلفہ سے شیطانوں کو مارنے کے لیے 49 یا اس سے زائد کنکریاں کھجور کی گٹھلی کے سائز کے برابر چن لیتے ہیں۔ پھر نماز فجر کے بعد حجاج کرام شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں مزدلفہ کا نام مشعر الحرام آیا ہے۔ ترجمہ: تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ حجاج کرام کی راحت و آرام کی خاطر مسجد الحرام کی توسیع و تعمیر کی گئی ہے۔ نیز مزدلفہ کے میدان کو کافی حد تک ہموار کر دیا گیا ہے۔ سڑکیں کشادہ اور پختہ کر دی گئی ہیں۔ جگہ جگہ وضو خانے اور پینے کے لیے صاف پانی مہیا کیا گیا ہے۔ نیز عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ حمامات بنائے گئے ہیں۔ بہت سی ڈسپنسریاں کھول دی گئی ہیں جہاں حجاج کرام کے لیے مفت علاج کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور زیارت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔